شرجیل میمن صاحب، سر ایک ذوالفقار علی بھٹو نے کسی زمانے میں ایک خط لہرایا تھا، اور وہ خط جو تھا ایک دھمکی تھی اس وقت کے امریکی وزیر خارجہ کی، جو ان کو آئی تھی نیوکلیر پروگرام کے حوالے سے۔ عمران خان نے ایک ویسا ہی خط اپنے نو کانفیڈنس سے پہلے مارچ کے مہینے میں ایک جلسے میں لہرایا تھا۔ انہوں نے کہا یہ امریکی ایک سفارت خانے یا سائفر کا انہوں نے تذکرہ کیا، جس کی بعد میں زبان ابھی تک قابل بحث ہے کہ وہ اس میں کیا لکھا تھا اور کیا نہیں لکھا تھا۔ امریکہ اور پاکستان کے اس سارے معاملے کے اندر آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ کیا جو ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ بعد میں ہوا اس میں امریکہ کا رول تھا، یا ابھی جو کچھ عمران کے ساتھ ہوا اس میں بھی امریکہ کا رول تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ ندیم صاحب۔ دیکھیں جی، عمران خان صاحب کے حوالے سے تو میں بات واضح کر لوں کہ ان کے 3.5 سال کے اقتدار میں بڑی لاجیکل بات کروں گا، کوئی سیاسی طور پہ یا کسی کو ٹیز کرنے کے لیے یا وہ نہیں کروں گا۔ ان کے 3.5 سال کے دور اقتدار میں آپ بھی صحافی رہے ہیں، سب نے پالیٹکس کی، کوئی ایک ایسا کام جس سے انہوں نے امریکہ کو ٹیز کیا ہو یا امریکہ کو کوئی خطرہ ہو یا ان کو کوئی چیز یہ فیل ہو رہی ہو کہ جی یہ ہمارے جو ہے وہ اگینسٹ کسی میں کام کر رہے ہیں، تو ایسی کوئی چیز نہیں کی۔ یس، شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بارے میں تو یس، جو بڑا کام تھا، اور قدرتی آج ہی میں صبح کو مجھے کسی نے ایک آرٹیکل بھیجا تھا، ایک بک ہے، وہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گا۔ اس میں جو بھٹو صاحب کی طرف سے جو سب سے بڑا تھریٹ یو ایس کو تھا، وہ یہ تھا کہ وہ مسلم ممالک کی پوری کرنسی کو ایک کر رہے تھے، جس طرح یورو کرنسی ہے اس طریقے سے۔ وہ اسلامی بینک پہ انہوں نے کہا تھا کہ جی لوگ جو ہے ورلڈ بینک پہ پیسے جمع نہ کرائیں، اور وہ پیسے جو ہیں سب یہاں پہ جمع ہوں گے۔ وہ پاکستان میں وہ بینک بنتی، اور وہ جو مسلم ممالک کی بینک تھی وہ غریب مسلم ممالک کی مدد کرتی، اور اور اس میں سب پرنسپلی اگریڈ تھے۔ جو مسلم کانفرنس تھی لاہور والی، اس کے بعد اس بہت بڑے مشن پہ تھے، جس پہ بقول اس بک کے ان کو تھریٹ بھی تھا شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو کہ آپ کے ساتھ جو ہے برا اثر ہوگا۔ اور پھر ایک بہت لمبی ہے، میں پورا وہ جو میں نے آج جو 2 پیجز پڑھے وہ میں آپ کے شو پہ بھی نہیں پڑھ رہا، لیکن یہ میں لکیلی آج ہی میں کسی ایک دوست نے مجھے بھیجی ہے، اور اٹس ویری انٹرسٹنگ۔ تو خیر، تو بھٹو صاحب کی تو ایٹمی طاقت بھی پاکستان کو انہوں نے بنایا، وہ بھی لوگوں کو پسند نہیں تھا۔ تو وہ مسلم ممالک کے لیے واقعی ہی واز لیڈر مینس کہ وہ ان کی سوچ تھی، ویژن تھا۔ اس کے مقابلے میں مجھے کوئی ایک کام کسی اور پولیٹیکل پارٹی کو بتا دیں جس نے کوئی ایسا کام کیا ہو جس سے یہ ہو کہ جی انہوں نے کوئی کسی بھی تو مغرب شرجیل کو صاحب، کوئی لیکن آپ کا تجزیہ کیا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت گرانے میں جو اس وقت جنرل ضیاء نے جو کام کیا، مارشل لا لگایا، پھر ذوالفقار علی بھٹو کو ایک بہت ہی کنٹروورشل وے میں سزائے موت دی گئی اور ہینگ کر دیا گیا، اس کے پیچھے امریکہ تھا؟ ان کا رول تھا ان کی حکومت گرانے میں اور یہاں تک ان کی ہینگنگ تک؟ ندیم صاحب یہ سوال ڈیفینیٹلی جہاں تو میرا تجزیہ تو مجھے لگتا ہے، میں ذرا اس وقت شاید بہت ہی چھوٹا تھا، آپ کو 74 لگتا ہے؟ بورن، مجھے لگتا ہے، آپ لیکن کو آپ لگتا کو ہے مجھ یہ سے کیسا زیادہ ہوا ہے؟ کیونکہ آپ کو رجیم چینج تو ایسے ہی ہوتی ہے نا، رجیم چینج کی مثالیں ایسے ہی نہیں ہیں۔ نہیں، آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہے، لیکن میں وہی تو بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں جی، اگر میں لیٹس سپوز ایک شخص کا جی، میں کہتا ہوں جی آپ کہیں جی مجھے سیکورٹی تھریٹ ہے، تو آپ کو وجہ پتا ہوگا آپ کو کیوں سیکورٹی تھریٹ ہے، آپ نے کوئی ایسا کام کیا ہے آپ کو سیکورٹی تھریٹ ہے یا کوئی چیز ہے۔ اگر میں کہوں مجھے سیکورٹی، میں نے کوئی کام ہی نہیں کیا، تو عمران خان نے انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں نا، مسئلہ یہ تھا۔ انہوں نے تو صرف ایک بہانہ بنایا تھا عمران خان نے، جس کو انہوں نے بات کی کہ مجھے ایک امریکہ نکالنا چاہتے تھے۔ عمران خان اس وقت وزیر اعظم، ان کے پاس بڑے پاورز تھے۔ اگر یہ کوئی سائفر ایک سیکنڈ کے لیے مانتے ہیں سائفر ٹھیک تھا، تو پہلے پتہ کیا کرتے ہیں، وہ اس ملک کے ایمبیسڈر کو بلاتے یو ایس کے، اور بلا کے دفتر خارجہ والے احتجاج ریکارڈ کراتے، جو کہ ڈپلومیٹک نارمز ہیں کہ جی آپ ہمارے ملک میں یہ چیز پہ آپ کیوں انٹرفیئر کر رہے ہیں۔ نہ کوئی ایسا ایپیسوڈ ہوا۔ انفیکٹ کیا ہوا، اس سائفر کے بعد بھی انہوں نے، مطلب اس سائفر کا تو ان کو پہلے پتا چل گیا تھا، بقول ان کے جو اسلامک کانفرنس اسلام آباد میں بلی، اس میں بھی انہوں نے جو ہے وہاں کے ڈپلومیٹس کو بلایا تھا۔ تو یہ تو ایک عجیب و غریب بات تھی کہ یہ صرف دکھانے کے لیے یہ چیز تھی، اور اس کے بعد اگر چلیں ٹھیک ہے ایک سیکنڈ کے لیے مان لیتے سائفر ٹھیک تھا، تو پھر وہاں پہ وہیں کے جو انہوں نے ہائر کیے لابیسٹ، وہ کیوں ہائر کیے؟ اور اس کے تو پھر وہ مختلف اخباروں میں جریدوں میں چھپا بھی ہے کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ ایک ملک آپ کو ہٹانا چاہ رہا ہے، پھر آپ وہیں کے لابیسٹ ہائر کریں، اور پھر اس کے بعد جب ابھی نئی رجیم چینج یو ایس میں ہوئی، تو جتنے یہ لوڈیاں مار رہے تھے پی ٹی آئی والے، تو اٹ از مطلب آبویس نا کہ مطلب دیر از نو پرنسپل۔ عمران خان کے کیس میں کوئی پرنسپل کی کوئی لڑائی نہیں کر سکتی۔ شاہد صاحب سے اس پہ میرے خیال میں تھوڑی سی درخواست کرتے ہیں، روشنی ڈالیں۔ شاہد صاحب، جو عمران کا وزٹ تھا نا روس کا، عمران خان کا کہنا یہ تھا کہ اس کو بنیاد بنا کے جنرل باجوہ بھی اور امریکہ نے ان کی حکومت گرائی، بائیڈن نے گرائی، آپ کے جو پارٹی ہے اس نے گرائی۔ ٹرمپ سے تو ان کی بہت امیدیں تھی کہ ٹرمپ آئیں گے تو ان کی رہائی کا
کوئی راستہ نکلے گا. تو کیا بہت خراب ہو گئے تھے تعلقات بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے عمران خان کے, بہت تنگ تھے کہ ڈونلڈ نے کہا کہ نہیں گرا ہی دو اس کی حکومت تبھی تعلقات رہیں گے. ندیم صاحب, پاکستان ایک بہت امپورٹنٹ کنٹری ہے امریکہ کے لیے, اور بٹ دیر آر 194 ادر کنٹریز. دیر از سو مچ گوئنگ آن ان ادر پارٹ آف دا گلوب. آپ دیکھ لیں یوکرین از ہیپننگ, سیریا از ہیپننگ, افغانستان از ہیپننگ, اینڈ دیر آر سو مینی ادر تھنگ وچ وی ناٹ ایون اویئر آف. آئی ڈونٹ نو کہاں سے یہ پرسیپشن آتی ہے کہ امریکہ کا جو پریزیڈنٹ ہے اس کا صرف فوکس پاکستان پر ہے, کون پسند ہے یا کون پسند نہیں. دیر از نو ٹروتھ ٹو اٹ, دیر از نو ٹروتھ ٹو اٹ. ہاویور اگر کوئی ووکل بہت زیادہ ہوتا ہے, بہت زیادہ باتیں کرتا ہے اگینسٹ اے کنٹری, تو ڈپلومیٹک جو چینلز ہیں وہاں سے کمیونیکیشن تو ہوتی ہے اس بارے کی. تو وہ تو بہت کنٹریز سے کرتے ہیں, ہر جگہ ہوتا ہے یہ, افریقن کنٹریز میں بھی کرتے ہیں, مڈل ایسٹرن کنٹریز میں بھی کرتے ہیں, اینڈ ایوری ویئر ان دا ورلڈ. تو امریکہ تو اس ایوری کنٹریز نیبر. لیکن امریکہ عمران کے روس کے وزٹ سے خوش نہیں تھا, یہ تو شک والی بات ہی نہیں ہے نا. نہیں امریکہ آپ کے خیال میں امریکہ کو روس کے وزٹ سے خوش ہونا چاہیے تھا؟ وہ تو ہو نہیں سکتا. ٹرمپ تو بہت خوش ہوتا ہے, اگر آپ جاتے تو بڑے خوش ہوتا ہے. ساری دنیا ایک ڈائریکشن میں جا رہی ہے, رائٹ. آپ ان کے بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. یہاں سے آپ کے کولیگ بھی گئے تھے اس ٹرپ پہ, ان کی بیگم نے روتے ہوئے فون کیا یہاں واپس آ جاؤ فوراً کہ راستے میں تمہارے جہاز پہ اٹیک ہی نہ ہو جائے. تو آئی مین اٹس کائنڈ آف سچویشن میں آئی ڈونٹ نو, آئی مین کیا اس میں پولیٹیکل سینس تھی, کیا پولیٹیکل اس میں, آئی ڈونٹ ایون انڈرسٹینڈ وائی somebody will do that. But if they did it, تو اس کے بعد اگر یہ سوال ہو کہ امریکہ خوش تھا تو باقی کون سا کنٹری خوش ہو نہیں سکتا نا کوئی. Why? Because world is heading in a different direction and you are going in the opposite direction. پاکستان اور امریکہ کے آج کے تعلقات کیسے ہیں؟ بہت اچھے ہیں, بہتر ہو رہے ہیں, بہتر ہو رہے ہیں, بہت بہتر ہو رہے ہیں. کیا آپ دیکھیں گے افغانستان بڑا میں وزٹ بھی, امریکی another visit is also planned, تو وہ تو بہت بہتر ہو رہے ہیں. کیا افغانستان میں امریکی مفادات دوبارہ یا ان کے انٹرسٹ جو ہیں اس ریجن میں دوبارہ ریوائیو ہو رہے ہیں؟ دیکھیے پہلے تو پل آؤٹ کے بعد لگتا تھا کہ انہوں نے سارا کچھ ڈمپ کر جہاں دیا. پر ندیم صاحب, جہاں پہ جس ریجن میں اور جس کنٹری میں اس وقت کرٹیکل منرلز ہیں وہاں پہ امریکہ کا بہت زیادہ انٹرسٹ ہے. وہ تو پاکستان میں بھی اور افغانستان میں بھی ہے. تو پھر آپ نے سوال کا جواب خود ہی دے دیا. تو وہ تو لیکن بگرام ایئر بیس لینے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ جو وہاں پہ ایکسٹریمسٹ گروپس ہیں ان میں سے کوئی ایک دو کو آپ مجھ سے آئیڈینٹیفائی ایسے کر سوالات کر رہے ہیں جن کا نہ میں جواب دے سکتا ہوں نہ میرے نالج میں ہے. بلگرام ایئر بیس آئی ہیو نو آئیڈیا کہ ویسی کوئی بات ہو رہی ہے. اگر ہوئی ہوگی تو میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ہی ہوگی نا. کوئی بھی اسلام آباد ایئرپورٹ بھی شاید لینا چاہ رہے ہوں, لیکن وہ تو اللہ نہ کرے کہ یہاں لینا چاہ رہے ہیں. کہ یہ تو اسمپشن ہے نا ہماری, تو وہ یا بھی روکو. امریکہ سے دوستی تھوڑی فاصلے سے ٹھیک ہے, زیادہ قریب والی دوستی ان سے اچھی نہیں ہے. امریکہ سے اس وقت دنیا میں جو بھی کنٹریز, جتنے بھی کنٹریز اپورڈ ٹریجیکٹری پر ہیں نا, ان کی پرنسپل بزنس پارٹنرشپ امریکہ سے ہے. بس یہ بات آپ سمجھ لیں. اور اس میں اگر اکنامک امپاورمنٹ ہوگی, امپاورڈ ہوں گے لوگ, تو دنیا کی چیزیں بدل جاتی ہیں, وہ کنٹری کی بھی سوچ بھی بدل جاتی ہے. لوگوں کو کھانے کو اچھا ملے گا, رہنے کو اچھا ملے گا, تو چیزیں بدل. تو بزنس پارٹنرشپ اگر امریکہ سے نہیں ہے تو آپ کہاں سے رکھیں گے بزنس, کہاں کیا کریں گے آپ؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی وائی فاصلے پہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے. آئی تھنک پاکستان شوڈ ہیو اے ایکسٹریملی گڈ ریلیشن شپ ود دا یو ایس, اینڈ پاکستان ہیو ایکسٹریملی گڈ ریلیشن ود ادر کنٹریز ایز ویل. کیونکہ وہ اگر آپ اس طرح سے کرتے رہیں گے تو فورن پالیسی کوئی ایک ڈاکومنٹ تو نہیں ہے نا کہ یہ فورن پالیسی ہے. فورن پالیسی 194 کنٹریز کے لیے 194 ڈاکومنٹس ہوں گے, ہر کنٹریز کے لیے ڈفرینٹ ہوگا. سر ہماری امریکہ سے بہت ہی قربت والا تعلق تھا جب جہاد افغانستان ہو رہا تھا. جیسے ہی سوویٹ آرمی نے یہاں سے پل آؤٹ کیا تو ہمارے اوپر سینکشنز لگ گئیں. جی, پھر اس کے بعد دوبارہ جنرل مشرف کے زمانے میں ہم پھر فرنٹ لائن اتحادی بنے, میجر نان نیٹو الائی بنے. اس کے بعد پھر ہمارے ساتھ کیا انجام ہوا, تو ہماری ریلیشن شپ ایسی ہیں, وہ ٹرانزیکشنل ریلیشن رکھتا ہے واشنگٹن. تو آپ بھی ٹرانزیکشن رکھیں نا. اب اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ دیکھیے ہر ایک کنٹری کا اپنا ایک نیریٹو ہے. یہ آپ کا نیریٹو ہے نا, اگر ہم وہاں سے آپ پوچھیں گے تو وہ ڈفرینٹ نیریٹو ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے تو اس لیے مدد کی تھی پاکستان کی کہ ریڈ آرمی تو رکتی نہیں ہے, تو وہ انہوں نے افغانستان کے بارڈر پہ نہیں رکنا تھا, انہوں نے آگے آ جانا تھا پاکستان میں. وہ تو ان کو ہم نے پاکستان کی ہیلپ کی ہے. دیکھیں نیریٹو تو اپنا اپنا کنٹریز کا اپنا نیریٹو ہے نا. آپ کچھ اور کہیں گے, وہ کچھ اور کہیں گے, اٹ ڈزنٹ میٹر. اٹ واز اے میوچل انڈرسٹینڈنگ اینڈ دے ورک ٹوگیدر اینڈ دے ڈڈ ویل. جو چیز پاکستان کے مفاد میں ہو ہمیں اس کو سامنے بنانے چاہیے. پاکستان مفاد میں نہیں ہے کہ رشیا جو ہے اس نے کوئٹہ ٹیک اوور نہیں کر لیا یا اور کنٹری, پاکستان مفاد میں نہیں ہے یہ. لیکن وہ امریکہ ہمارا کیسا دوست تھا کہ ایبٹ آباد اس نے ریڈ کر دی, جبکہ ہم اس کے الائی بنے ہوئے تھے, ہم اس کے ساتھ مل کے کام کر رہے تھے. ایبٹ آباد ریڈ پاکستان پہ حملہ ہوا تھا نا. امریکہ کو بریک میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب, ابھی کچھ پاکستانی جو امریکہ میں مقیم ہیں وہ بھی عمران کی رہائی کے لیے کافی ایکٹیو ہیں. وہ
نومبر میں بھی کوشش کر رہے تھے, ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں. تو کیا سیاسی تصفیہ ممکن نہیں ہے کہ ہم امریکہ شیکا اور باقیوں کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ آپ خود بھی تو تصفیہ کر سکتے ہیں. پہلے میں ایک بات, آپ کی پرانی بات جو چل رہی تھی, ایک تو شاہد صاحب خان صاحب رنگے ہاتھوں پکڑے گئے, انہوں نے کہا وہاں بہت شور ڈال رہے تھے پی ٹی آئی والے, نیازی صاحب نے بتایا وہاں پہ تو بات ہی کوئی نہیں ہوئی کسی کے ساتھ. تو یہ تو اب آپ ان سے پوچھیں گے کہ یہ کیوں یہ رنگے ہاتھوں انہوں نے ایسا. پی ٹی آئی کے 2 بندوں کا تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ امجد خان اور عاطف خان دونوں وہاں تھے, ڈاکٹر امجد اور عاطف خان وہاں تھے. اس کے علاوہ بھی کوئی تھا پی ٹی آئی؟ دیکھیے میرے فواد صاحب تھے, فواد صاحب کیونکہ ہمارے دوست ہیں تو ان کو تو بہت اچھی طرح پہچانتا ہوں. ایک ان کی شکل سے ملتے جلتے ان کے بھائی ہیں فیصل, وہ بھی وہاں تھے. اور مجھے نہیں پتا, آئی ڈونٹ ریمبر, یہ جن لوگوں کے آپ نے نام لیے ہیں میں نے جانتا نہیں ہوں. میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ فواد اور اس کے بھائی کو پی ٹی آئی اون نہیں کرتی نا, وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی نہیں. مگر کانگریس میں یہ نہیں کہہ سکتا ایک ہی پارٹی کی اتنے نہیں. تو زیادہ آپ کے خیال میں وہ کیا کنورسیشن کر رہے ہیں کانگریس مین سے؟ مجھے کیا پتا. اب یہ آپ کو دیکھیں نا, ایک آپ امریکہ سے ویزا بھی تو مانگا جا سکتا ہے یار, ویزا دے دو, آج کل ٹرمپ بہت تنگ کر رہا ہے. آسان کام ہے, مجھے بتا ٹرمپ بہت تنگ کر رہا ہے. بٹ ایم جسٹ سیئنگ از, ایک باہر سے پہلی مرتبہ پاکستان آدمی آیا, آدمی سے مطلب ہی یو ایس کانگریس مین, یو نو ویل ریڈ اٹرنی فرام نیو یارک. اگر وہ مجھ سے پوچھتا ہے کونے میں لے جا کے کہ یار یہ سرٹن گروپ جو ہے اس کی ڈومیننٹ لگتی ہے, اس کی تو امبیسڈر سے پوچھو ان سب کو کیوں بلایا ہوا ہے. تو وہ یہ میرا نہیں خیال ہے نمبرز کی بات ہے, میرا خیال ہے کہ جو بھی ان میں سے تھے, ہو سکتا ہے یہ 2 لوگوں کا جنہوں نے آپ کو نام لیا میں ان کو جانتا نہیں ہوں, پہچانتا بھی نہیں ہوں, تو ہو سکتا ہے وہ ان سے لے کر بات کریں. امریکی سینیٹروں کو عمران خان کا تذکرہ کرنا چاہیے تھا, انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ بڑے پاپولر لیڈر ہے آپ کے سینیٹرز آئے تھے, عمران خان بہت پاپولر لیڈر ہیں, تو انہوں نے ذکر کوئی کیوں شک و شبہ کی نہیں بات. کیا؟ مجھے سرپرائز ہوا آپ کی اس بات سے. کس بات سے سرپرائز؟ انہوں نے عمران کا پوچھا ہی نہیں کہ عمران کدھر ہے, جیل میں کیوں ہے. ان کو دیکھیں وہ تو They have nothing to do with it. آپ اس طرح بات کر رہے ہیں جیسے امریکہ ایک آدمی ہے اور پاکستان ایک عورت ہے. وہ ایک آدمی, اٹس ناٹ لائک دیٹ, اٹس اے اسٹیٹ. اسٹیٹ کے جو انٹرسٹ ہیں وہ اسٹیٹ اس کی بات کرے گی, اسٹیٹ آدمی کی بات نہیں کرے گی. جب نواز شریف کو جنرل مشرف نے اٹک قلعے میں بند کر دیا تھا تو اس وقت امریکہ ایکٹیو ہوا تھا, اس وقت وہ ہمارے یہ مڈل ایسٹ سے کچھ لوگ ایکٹیو ہوئے تھے, یہاں سے پاکستان سے باہر بھجوایا گیا تھا. آئی ایم شیور تھنگز ہیپن لائک دیٹ. اس وقت اس طرح کا اسٹیٹ کا انٹرسٹ نہیں ہوگا, اس وقت کوئی انٹرسٹ نہیں. یہ تو اس طرح کا انٹرسٹ نہیں ہوگا. جتنے میں سوال پوچھ رہا ہوں اتنا اس کے اوپر پانی ڈال رہے ہیں, یہ پتہ نہیں ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے آپ کے تعلقات زیادہ اچھے لگتے ہیں. آئی نو ڈونلڈ ٹرمپ از جسٹ اے پروفیسر. وہ تو وہ کیا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ دنیا کے 5ویں بڑے ملک سے, جس کی آرمی 1 ملین کے قریب ہے, 800 تو ہے, اور جس کی ایک اسٹریٹجک لوکیشن ہے, اور جس میں 250 ملین لوگ رہتے ہیں, اور جس کی ایک بڑی پاپولیشن جو ہے وہ امریکہ میں سرو کر رہی ہے ان کی پوزیشنز پہ, اس کو ایک اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ اس کی حکومت کرا سکتا ہے. سر ماضی میں what kind of argument is it? سر ماضی میں اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ جیسے لوگ ہی آ کے یہاں انٹریکٹ سر یہ کرتے تو تھے. ریچرڈ بوچر آتا تھا تو وہ آتا تھا تو وہ کسی وجہ سے نا, یہ تو ایک کامنٹ کی بات کر رہے ہیں نا. سائفر دیکھیں, سائفر کیا, پہلے تو سائفر لوگوں کو بتایا نا ہوتا کیا ہے. سائفر از اے کوڈڈ پیپر. اس کو کوڈڈ پیپر وہ آتا ہے, اس کو ڈی کوڈ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں